بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، میں آج جس حساس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے۔ نوجوان خاص کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سب کا قصور میڈیا کی آزادی ہے، جو کہ ہمارے نوجوان نسل کو اس راہ پر ڈال چکی ہے کہ جس سے نکلنا اب مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ وہ ایسے ہی فحش قسم کے پروگرام دیتے ہیں کہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ وہ اور زمانہ تھا کہ نوجوان اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، فارغ وقت میں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور اچھی باتیں سیکھتے تھے اور ان سب پر عمل کر کے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیاں پرسکون ماحول میں گزارتے تھے۔ مگر اب کتابوں کا زمانہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی جگہ پہلے ٹی وی نے لے لی تھی اور اب موبائل فون نے۔ موبائل فون جسے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا آج کل کے نوجوان نے اپنی صحت اپنے ہاتھ سے خراب کر لی ہے۔ اس لیے جب شادی کی بات ہوتی ہے تو ان کی ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں اور وہ ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہوتے ہیں اور شادی کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ باتیں جو پہلے صرف وہ خود ہی جانتے تھے، اب شادی ہو گئی تو یہ چرچے سرے عام ہو جائیں گے۔ آنے والی کتنے دن صبر سے کام لے گی، آخر وہ بولے گی اور بدنامی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ادھر ماں باپ ان کے سر پہ سہرا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آخر جب وہ شادی کے لیے راضی ہو ہی جاتے ہیں تو پھر مختلف اشتہاری حکیموں کے پاس جانا شروع، اور وہ حکیم ان کو ایسی باتیں جو کہ من گھڑت ہوتی ہیں بتاتے ہیں۔ ایک مہینے یا ایک ہفتے میں یا ایک دن میں آپ سپر مین بن جائیں گے اور منہ مانگی رقم بٹور لیتے ہیں۔ نوجوان ایک تو اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، دوسری ایسی ویسی دوائیاں کھا کر اپنی صحت اور بھی خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ ان حکیموں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری شکایت نہیں کر سکتے کہیں بھی۔ وہ ویسے بھی چھپ چھپا کر آتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنا یہ مسئلہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو پتہ چلے اور وہ مذاق کا نشانہ بنے۔ اس وجہ سے یہ اشتہاری حکیم ان باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نوجوان اپنی صحت اور برباد کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو شادی شدہ مرد حضرات بھی ان کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، اپنی مردانگی کو ڈبل کرنے کے چکر میں۔ وہ اس چکر میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور پہلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر افسوس کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ وہ خدا کریم تو سب کچھ جانتا ہے، وہ بیماری سے پہلے ہی اس کا حال انسان کو بتا چکا ہوتا ہے، مگر انسان اس پر غور و فکر نہیں کرتا اور اشتہاری حکیموں کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ خدا کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگے تو رحیم خدا، جو کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے
کہ دل سے معافی مانگے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے لیے توبہ کرے۔ وہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے، اور اس نے اس کا حل بھی بہت آسان بتایا ہے۔ ان پر عمل کرنے سے آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، نہ ہی صحت اور وقت، بلکہ وہ سب کچھ پا لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو وقت سے پہلے اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے ہی جوان ہو جائیں۔ ان پر نظر رکھیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، ان سب کے بارے میں پتہ ہو۔ وہ دیر تک دوستوں کے ساتھ باہر نہ رہیں۔ اس کے کمرے میں اگر ٹی وی، ان کے کمرے میں الگ ٹی وی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس چھوٹی عمر سے ہی سیل فون نہیں ہونے چاہیے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت تک ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل لڑکوں کی عمریں 30 35 سال تک پہنچ جاتی ہیں اور گھر والے سوچتے ہی نہیں کہ ان کی شادی کا وقت ہو گیا ہے، اور اولاد غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اس کو کریں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد، بہت کم ٹائم میں یہ نتیجہ دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے اول آخر 11 بار درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ یا کوی ہو، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار لینی ہے اور سو جانا ہے۔ اس کے بعد کوشش یہی کریں کہ اس کے بعد کسی سے بات نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی قسمت پلٹنے لگ گئی ہے۔ لیکن جب آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے تو دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، ورنہ جو وظیفے ہوتے ہیں وہ ان کا الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کو پتہ لگتا جائے کہ آپ کی دنیا بدل رہی ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مگن رکھیں، اور بہت زیادہ پیسے بھی آگے رمضان آنے والا ہے، روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اوپر رحم کرے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتاتے رہیں، میسج کر کے بتاتے رہیں۔ ہم لوگ فیس بک پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔